السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ چلیے جناب شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی تیسرا پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور ان میں سے 314 رسول ہیں، اور ان میں سے بھی 5 اولو العزم جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام رسولوں پر زیادہ فضیلت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ یہ رسول جو ہماری طرف انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس نے خدا سے خود ہم کلام ہوا۔ ان میں سے کون ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر۔ کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں، جو وہ معجزات جو ان کو عطا کیے گئے تھے، یعنی مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی کو درست کر دیتے تھے، اور اسی طرح اللہ کے حکم سے پرندوں کو پھونک مارتے اور وہ اڑنے لگتے تھے۔ یہ وہ معجزے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو دیے گئے، اور ان کی تائید روح پاک سے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کی گئی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکتے آپس میں لڑتے۔ تو بات یہ ہے کہ فضیلت ایک کو دوسرے کے اوپر دی گئی کہ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کہ کس کو جو کام لینا تھا اس کے مطابق ہی اس کو کچھ چیزیں دی گئیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نا کائنات میں، دنیا میں مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ عام انسانوں کو بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی جاتی ہے، اور یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ اللہ کی حکمت ہے۔ تو لہٰذا پھر ہمارا کام کیا ہے؟ ان کے درمیان کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم میں کوئی خاص بات ہے، کچھ فضیلت رکھی ہے اللہ نے، تو اس کی بنا پر کوئی تکبر کی کیفیت نہیں بلکہ شکر۔ اور اگر کسی دوسرے کے اندر یہ فضیلت آپ کو نظر آتی ہے تو پھر اس سے حسد نہ کیا جائے۔ ان کی بنا پر، ان بنیادوں پر اختلافات اور لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ لوگوں نے پیغمبروں کے اوپر پہلے اس طرح سے کیا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے، لیکن اپنے اپنے پیغمبر کو، اپنے اپنے لیڈر کو بڑا بنا کر ان کی محبت اور ان کی عقیدت میں دوسروں کے ساتھ پھر لڑنا شروع کر دیا، اور پھر بات اختلافات سے آگے کہیں تک پہنچ گئی۔ کہا جا رہا ہے اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم جھگڑا کیا کہ دین تو سب کو ایک ہی دیا تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے اس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ پھر اگر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی، ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کہ اللہ کی یہی مشیت ہے کہ اللہ نے اس کو رخصت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے کہ دیکھوں میں انسان اس آزادی کا کیسے استعمال کرتا ہے۔ آگے جناب مال کے خرچ کرنے کے اوپر بات ہونے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ آیت نمبر 254 سورۃ البقرہ، تیسرا پارہ ہمارا سٹارٹ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ ہی
سفارش چلے گی. ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرے. تو پھر ہم سب کو الرٹ کر دیا گیا ہے اپنے مال کو اس وقت لگا لے کہ جب کہ وہ فائدہ مند ہے. کل انسان حسرت کرے گا میرا ایک بار واپس پلٹنا ہو تو جن چیزوں کے لیے میں اپنی زندگی کو برباد کرتا رہا وہ آج آخرت میں وہ کرنسی تو میرے کچھ کام نہیں آنے والی. تو اس حسرت سے بچا جائے اور آج ہی اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. آگے جناب آیت الکرسی ہے جس کے بارے میں کیا ہے کہ عظیم آیت کہ شیاطین سے حفاظت کرنے والی، جنت میں لے جانے والی آیت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی. تو پھر کیا ہے، ہم سب کو اس چیز کا اہتمام کرنا ہے. اپنی پلاننگز میں یہ لازمی لکھ لیں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی انشاءاللہ ہم نے پڑھنی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی آتا ہے کہ صبح شام جو اس کو پڑھتا ہے وہ جنات سے محفوظ رہتا ہے. رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر اس کو سونا، اپنے رات کے اذکار میں اس کو شامل کر لیجیے. چلیے جی پڑھتے ہیں آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ کی ذات وہ زندہ جاوید ہستی، وہ ذات کہ جس کو کبھی موت نہیں آنی. کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے. اور وہ ہستی جس نے تمام کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہ نہ سوتا ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے. سو جائے اگر تو پھر انسان، اللہ تعالیٰ کی ذات سونے والے عیب سے خالی ہے. اگر کوئی بھی انسان کہیں پر بھی اگر کسی جگہ پر منتظم میں ہوتا ہے اور سو جائے تو پھر وہ سارا انتظام بگڑ جاتا ہے. تو یہ جو اللہ کا نظام کھڑا ہوا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے. کہ اونگ آنے کا مطلب یہ نیند کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے کہ کہیں پر سستی اور غفلت کی کیفیت کا ہونا، اس چیز سے وہ سب پاک ہے. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. اس کی معلومات میں سے کوئی چیز اس کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی اس کو دینا چاہے. کہ کسی بھی انسان، پوری دنیا کا جتنا علم ہے وہ سب اتنا ہی ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں جتنا کہ سمندر میں سے ایک قطرہ پانی ہو. تو وہ صاحب علم ہے. وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور اس کی نگربانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے. یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے. وہو العلی العظیم، وہ بلندی والا ہے. دیکھیے جب کوئی چیز اوپر کو اٹھنا شروع ہوتی ہے نا تو وہ پہلے بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے اوپر جاتی ہے اتنی ہی چھوٹی نظر آنے لگتی ہے، جیسے جہاز. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بلندی والا، عظمت والا، کہ بلندی اس کی عظمت کو کہیں کم نہیں کرتی ہے. اور یہ جو اللہ کی کرسی کی بات کی ہے تو کرسی دراصل یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاؤں رکھنے کی جگہ، یعنی فٹ سٹول ہے. ابن عباس کہتے ہیں کرسی پاؤں کی جگہ ہے اور عرش کی اصل مقدار کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے اور کرسی کتنی بڑی ہے. اس کے بارے میں ابو ذر کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا دیکھ کر پاس بیٹھ گیا اور میں نے کہا آپ پر نازل ہونے والی افضل آیت کون سی ہے؟ ہمارے جیسوں کو کوئی ایسا موقع ملتا ہے کسی کے پاس یوں بیٹھنے کا، ہمارے سوالات کیسے ہوتے ہیں؟ تو وہ اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آیت الکرسی. پھر فرمایا کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہے جس طرح بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا ہو. اسی طرح عرش کے مقابلے میں کرسی اتنی چھوٹی ہے تو پھر عرش کتنا بڑا ہوگا. تو پھر رب کی ذات کو سوچیں جو بلند و برتر ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو زبردستی اسلام کے دائرے میں لے آئے.
کہ کوئی کسی کے ساتھ اس معاملے میں زور زبردستی نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر اس کے اوپر وہ تمام اصول لاگو ہو جاتے ہیں جو ایک مسلمان کے لیے ہونے چاہیے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی آرگنائزیشن سے باہر آپ کھڑے ہوئے ہیں، تب تک تو آپ اس کے اصول اور قواعد کے پابند نہیں ہیں، لیکن جب آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں نا تو پھر اس کے اصول پورے کرنا آپ کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی دین میں کسی کا جبر نہیں ہے، لیکن ہم اس کو الٹ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسلام میں آنے کے بعد اب کوئی سختی نہیں رہی۔ تو صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا۔ کون سا مضبوط سہارا؟ ایسے دین کو اب اس نے پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، یعنی اس کو اس دین کے اندر ہر مسئلے کا حل ملے گا، ہر اس کو اس کی بات کا جواب ملے گا۔ اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے، سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ ایمان کا دیکھیے سب سے پیارا اور سب سے بڑا اور اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ انعام کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مددگار ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے معاون ہو جاتا ہے، اس کے سارے معاملات کا وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو تاریکیوں سے، اس کو ظلمتوں سے نکال کر ہدایت کی طرف، روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور جو لوگ کفر کے راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی اور مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر کچھ مثالیں، اللہ اپنے دوستوں کو کیسے ہدایت دیتا ہے، کس طرح ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب کون ہے، اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ وہ شخص کون تھا؟ نمرود کی طرف اشارہ ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے وطن کا بادشاہ یعنی عراق کا بادشاہ تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور تو موت میرے اختیار میں بھی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ 2 قیدیوں کو نکالا اور اس میں سے ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا۔ اس نے اپنی اس بات کی دلیل میں یہ حرکت کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے نکال لاؤ۔ یہ سن کر وہ منکر حق لاجواب ہو گیا، لیکن کیا ہوا؟ اس نے بات پھر بھی نہیں مانی، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ بخشے گا۔ یہ 3 واقعے آپ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں، ان کے اوپر تینوں پر ذرا غور کیجیے گا۔ پہلا واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا، اب یہ دوسرا ایک شخص ہے جس کا گزر ایک ایسی بستی پر سے ہوتا ہے جس کی آبادی، جس کی گھر چھتیں گری پڑی ہیں۔ اس نے کہا یہ جو ہلاک ہو چکی ہے آبادی، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ یعنی اس کے دل میں کچھ خیالات، کچھ سوالات آئے۔ پھر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنا کھانا اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی، یعنی وہ باسی نہیں ہوا۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اس کا پنجر تک وہ سیدھا ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تم لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ جو خیال آیا کہ اللہ ایسا کیوں کیسے کرے گا، تو مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے پاس سے مانوس کر لو، پھر ان کو ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو پکارو، پھر وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ تو 3 طرح کے لوگوں کی بات۔ پہلا نمرود تھا کہ جو کافر تھا، اس کے سوالات نے اس کو
اس کو کہیں پر بھی نہیں پہنچایا، کیونکہ اسے سوالات اس لیے نہیں تھے کہ اس سے وہ کچھ حاصل کرتا، وہ جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ دوسرا بین تھا کہ جس نے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس خیال کی بنا پر پھر اس کو اس چیز کے لیے سمجھا دیا گیا کہ ایسے ہے۔ تیسرا ایمان کے اعلیٰ درجے پر تھے، اور ایک نبی کی کیفیت کہ انبیاء کا معاملہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدہ کروا کر یقینی کیفیت کرا رہا ہوتا ہے، تو اتنے اعلیٰ ایمان کے ساتھ بھی ان کو ایک اطمینان قلب درکار تھا جس کے لیے انہوں نے سوال کیا۔ تو ہم سب کے سیکھنے کے لیے کیا ہے کہ سوال کے انداز میں فرق آپ کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک نے تکرار کے لیے کیا تھا، ایک نے اطمینان قلب کے لیے کیا، تو دونوں کے کو پھر اس کے مطابق اس سے انہوں نے سبق بھی لے لیا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ آیت 261 سورۃ البقرہ۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کی خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے۔ پیچھے بات قرض حسنہ کی ہوئی تھی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ہوئی تھی، اس کو مزید آپ کو ڈیٹیل دی جا رہی ہے کہ جو مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کیسے ہے، ایسے ہی جیسے آپ ایک دانے کو زمین میں بوتے ہیں اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سے 100 دانے ہوں، اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے اس کو بڑھاتا جاتا ہے، وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ تو کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال لگایا ہوا ایسے ترقی پاتا ہے کہ وہ آپ کا ایک چیز کئی گنا اس کا اضافے کے ساتھ پھر آپ ملتی ہے۔ اور اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا اس کی دین کو بڑھانے کے لیے، اس کی دین کی حفاظت کے لیے، جیسے کوئی شخص انسان کہے کہ کسی بچے کی تعلیم کے لیے کہ وہ اپنے پاس کچھ ایسا نہیں پاتا کہ وہ مزید اپنے علم کو حاصل کر سکے، لیکن اس راہ میں جب آپ مال کو لگاتے ہیں اور وہ بچہ پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد پھر وہ پڑھاتا ہے، اگر ایک بچہ 100 بچوں کو پڑھاتا ہے اور اگر 100 کو نہ بھی پڑھائے اپنے خاندان کے گھر کے بچوں کو ہی پڑھاتا ہے، اور ان بچوں میں سے کوئی ایسا نکلتا ہے جو کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی علم حاصل کرنے والا اس لیول پر چلا جاتا ہے کہ وہ کئی 100 لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر اس سارا یہ سلسلہ کس طرح چلتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو اس طرح بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو جب آپ کا کیا ہوا عمل ملٹیپل ہو رہا ہے، اسی طرح وہ اجر بھی کئی گنا بڑھتا جا رہا ہے، اور اجر کی بڑھنے کی رفتار آپ کے اخلاص کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس حالت میں، کس کنڈیشن میں، کس سوچ کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ مال کو خرچ کر رہے ہیں۔ اور اس میں جب ہم دین کے علم کو بڑھانے کے لیے لگاتے ہیں تو دراصل یہ ایک جنریشن کی ایمان کی حفاظت بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم اس سلسلے میں اپنے مال کو نہیں لگائیں گے، وہ دین آگے پہنچے گا نہیں، تو ہماری آنے والی نسلیں اس سے محروم رہ جائیں گی۔ تو پھر یہ ایک بہت زبردست صدقہ جاریہ ہے۔ ابو مسعود سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی دی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ شخص 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی۔ تو پھر جس طریقے سے چیز کو خرچ کیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں، آپ ایز اٹ از ویسے ہی اس چیز کو پھر آخرت میں انشاءاللہ پائیں گے۔ پھر کہا ہے کہ اس کو جو دے چکا ہے تو پھر اب اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کی حفاظت کے لیے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ ہی اذیت دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ اگر پھر مال دے کر آپ کو لگتا ہے آپ مال کو سنبھال نہیں اس پائیں گے، نیکی کو کہیں نہ کہیں بول پڑیں گے یا ضائع کر دیں گے، تو پھر کیا؟ اور اگر یہ مال نہیں ہے دینے کو تو پھر قول معروف، ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ یہ دینے کے بعد کسی کو ذلیل کرنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کے بہتر ہے کہ آپ کوئی اچھی سی بات ہی کر لیں۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر، دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دینا جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نہ آخرت پر۔
اس کی مثال پھر آگے دے دی گئی ہے۔ تو گویا صدقات ہمارے کن کن چیزوں سے ضائع ہو سکتے ہیں کہ جن سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اس نیکی کو ضائع ہونے سے بچائیں، احسان جتا کر، دکھ دے کر، ریاکاری کر کے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کی نیکی کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اس کی مثال سے سمجھایا گیا ایسے کہ اس کی خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کمی برسا تو ساری مٹی بہہ کر صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ زمین اگر پکی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، مٹی پر بارش برستی ہے تو وہاں سے پھر پودے پھل پھول نکلتے ہیں، لیکن وہ چٹان جس کے اوپر ایک بس مٹی کی تہ تھی، وہ تیز بارش سے کیا ہوا، بس وہ مٹی بہہ گئی، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، جو کچھ کیا تھا وہ سب ضائع ہوگا۔ تو پھر صدقات کو چھپانے کے لیے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور اپنی زبان کو بند رکھنا ہے۔ کہ بعض بندوں کو کیا ہوتا ہے کہ جب تک ہم اس کو ذکر نہیں کر دیں گے تب تک تو ہمیں ہوگا ہی نہیں، اور شیطان کیا کہتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ چیزوں کو دکھا کے بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کچھ اجتماعیت کی کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو سب کے سامنے کرنے پڑتے ہیں، لیکن افضل صدقہ کیا ہے کہ اس کو اتنی خاموشی کے ساتھ دیں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور مال خرچ کرنے کے اثرات آپ کے مال کو تو پاک کرتے ہیں، اس کو فزیکلی بھی کتنی چیزیں اس چیز پر ریسرچ کی گئی ہے کہ انسان کو واقعی حقیقی خوشی محسوس ہوتی ہے اس چیز سے، کہ وہ ایک اطمینان محسوس کرتا ہے جب وہ دوسرے کے اوپر مال کو خرچ کرتا ہے، یعنی صدقہ کرتا ہے۔ یہ جو خوف اور غم کی بات ہوئی ہے نا کہ صدقہ کرنے سے، تو پھر اس سے انسان کو ایک ڈپریشن سے نکلتا ہے، اپنی فزیکلی اپنی بیماریوں سے بھی اپنی نجات پاتا ہے، اور پھر دائمی بیماریوں کا علاج، سٹریس کا علاج، یہ بہت سی اس کی صفات ہیں، کوالٹیز ہیں جو صدقے کے ذریعے سے ہم پا سکتے ہیں۔ اور صدقہ جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کرتے ہیں ان میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانے والا اللہ کا دستور نہیں ہے، بخلاف اس کے جو لوگ اپنا مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال دی ہے جیسے کسی بلند زمین پر ایک باغ ہو، اور اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل آئے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تم جو کرتے ہو اللہ سب کی اس کی نظر میں ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ مال کو کس طرح دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اور دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ، کہ دل کی خوشی کے ساتھ، دل کے اوپر بوجھل نہ ہو، یہ جا رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے ضرورت کیا نہیں ہے، دل کی خوشی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے۔ جب یہ واقعی یہ سوچ اللہ کی رضا ہوگی نا، پھر باقی سب چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اور اس طرح اللہ کی رضا میں دیے ہوئے مال کا کیا فائدہ ہے، مثال بہت پیاری دے دی ہے۔ ایسی جگہ پر، بلند جگہ جہاں پر باغ ہے، اس پر تھوڑی سی بارش بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یعنی ایسا شخص جو اللہ کے لیے دیتا ہے اس کا تھوڑا سا دیا ہوا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہریں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں سے ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں؟ اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ تو اس شخص کی مثال جس ساری زندگی محنت کی ہو، بہت کچھ کمایا ہو، لیکن آخر میں سب کچھ ختم ہو جائے، دیوالیہ ہو جائے، تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کی نیت کی خرابی کے ساتھ، ان ساری چیزوں کے ساتھ ریاکاری ہے، دکھاوا بھی ہے، اذیت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، جتانا بھی ہے، اس کے ساتھ وہ اپنی طرف سے دنیا میں بہت ساری چیریٹی کر کے جا رہا ہے، لیکن آخرت میں جب مہلت بھی ختم ہو گئی، اب مزید عمل بھی نہیں ہو سکتے، اس وقت میں اگر انسان دیکھے تو وہاں سب کچھ ضائع ہو چکا ہو کہ اب تو اس کے پاس مہلت عمل بھی نہیں بچی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچا لے، ہمیں آج ہی اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں، جو کچھ ہم نے زمین میں تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ اب یہاں آگے بات ہو رہی ہے کہ اب آپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کہتے ہیں ہم اللہ کی خاطر دیں گے، تو اب دینا کیسا ہے اور کیسے دینا ہے؟ ان میں سے جو بہتر حصہ ہے اس کو، طیب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، یہ جو سب سے کمتر چیز ہے اس کو نکالا جائے، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم چشم پوشی کرو، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ تمہیں جان لینا چاہیے اللہ بے نیاز ہے، وہ بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے،
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یعنی یہاں بخل مراد ہے کہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم بخل کرو۔ اگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے، اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی سبق لیتے ہیں جو عقل مند ہیں، جو دانش مند ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ کہ کیا حکمت ایسی کیا چیز ہے جس کو کہا گیا ہے خیر کثیر؟ ابن عباس کہتے ہیں قرآن میں سمجھ بوجھ، دین کا علم، نبوت سے بھی اس سے مراد لیا گیا ہے، اور پھر اللہ کا خوف، درست بات تک پہنچنا اور درست فیصلہ کرنے کی انسان کے اندر صلاحیت کا پیدا ہو جانا۔ اور یہ سب کب آتی ہیں؟ جب آپ قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہیں، تو یہ تسین آپ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور یہاں اس کانٹیکسٹ میں جو بات حکمت کی ہو رہی ہے کہ انسان کے اندر یہ قوت فیصلہ آ جائے کہ جو قرآن نے بتایا ہے کہ کس جگہ پر کس طریقے سے خرچ کرنا ہے، اس طریقے کو اختیار کر لینا دراصل حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت عطا کرتا ہے۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو، جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقہ اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ کہ چھپے ہوئے صدقے انسان کی بہت ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلا چھپا کر دینے سے ہمارے اندر دکھاوا ختم ہو جاتا ہے، ریاکاری، بدنیتی ختم ہو سکتی ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ چھپا کر دینے کو زیادہ فضیلت والا کہا گیا ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ تو جو کچھ بھی ہم کسی کو دیتے ہیں، جو بھی کسی کو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اگر اس کو چھپا کر دیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دیا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اس نے تو دیکھ لیا، اس کو تو علم ہے، اس نے تو اپنے ریکارڈ میں لکھ لیا، تو پھر ہمیں کسی کو بتا کر اپنی اس کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محفوظ ہو جاتی ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ باخبر ہے۔ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی ہے، جسے چاہتا ہے بخشتا ہے۔ خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو اس کو پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، تمہاری حق تلفی ہرگز نہ کی جائے گی۔ تو پھر کیا ہے کہ دینے میں اخلاص۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین پر کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو پھر اس کو تو اس کے لیے کوئی معاوضہ بھی نہیں لینا چاہیے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف زیادہ توجہ دلا رہے ہیں۔ ویسے تو یہ اس کانٹیکس میں بات ہوئی تھی کہ اصحاب صفا کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو سارے کام کاج چھوڑ کر محض علم حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے، اور جنگ کے وقت میں پھر وہ جنگ کے لیے بھی تیار ہوتے تھے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے وہ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کے مال ان کو ملنا چاہیے، کہ وہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے دین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر نا واقف آدمی گمان کرتا ہے یہ خوشحال ہے، وہ اپنی حاجت کسی کے سامنے رکھتے نہیں ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ پڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کی آنت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ جہاں پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے مقابلے میں ایک اور مد بتائی جا رہی ہے، یہاں پر بھی انسان خرچ کرتا ہے، اس کو بھی اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جیسے شیطان نے چھو کر اس کو باولا کر دیا،
اس کو مجنون کر دیا ہوگا، جس کی عقل ماری گئی ہو، وہ اس حالت میں اس کو مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ لہذا جس شخص کو اس رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے، آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، اور جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد بھی اس حرکت کو دہرائے گا، ایسا ہی کرتا رہے گا، وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو پھر ایسے گناہوں سے بچنا ہے جو معاف نہیں کیے جانے والے، جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا۔ جس نے کسی چیز میں خیانت کی، روز قیامت وہ اس کے ہمراہ آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے سود کھایا وہ قیامت کے دن پھر اس حالت میں آئے گا کہ وہ ناقابل معافی ہوگا، اور آپ نے یہی آیت پڑھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سود کے 72 دروازے ہیں، اور سب سے کم درجے کا گناہ آدمی کا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سود خور کو نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ ہی جہاد، نہ ہی حج، نہ ہی صلہ رحمی ہوتی ہے، اس کے برعکس صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ حدیث ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ میں سود کی رقم لے کر اس کو کہیں کسی کے راہ میں، کسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، کسی کو دے دیتا ہوں، تو یاد رکھیے ایسا بھی کرنا کچھ آپ کو فائدہ نہیں دینے والا، بلکہ گناہ کا ہی مرتکب ہوتا ہے۔ تو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے، اس کا معاملہ لکھنے والے، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برائی سے دور رکھے اور اس سے بچا لے۔ اور جو لوگ بھی پیچھے کر چکے ہیں، اس کو ابھی بھی اپنی نیتوں کو بنا لیں کہ ہمیں اس سے اب بچنا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی نشو و نما کرتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں بدعملی کس کی طرف اشارہ ہے؟ سود کی طرف۔ جو شخص سود کے ذریعے مال میں اضافہ کرے گا، اس کا کام کا انجام مال کی قلت میں ہوگا۔ جیسے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ سود کے ذریعے جو آپ کو مال آپ نے فکس کر دیا، اب آپ کو منتھلی کچھ چیزیں انکم میں مل رہی ہیں، تو پھر ہمارے پاس ایک مال کی مقدار آ رہی ہے۔ تو کیا ہے کہ اس چیز کو سمجھ لیں، وقتی طور پہ لگتا ہے آپ کے مال بڑھ رہا ہے، لیکن آپ اپنی کچھ عرصے کے بعد اس مال کی قلت کو پھر دیکھنے لگتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آیت نمبر 277۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں، نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ان کے لیے ہے کہ کسی خوف رنج کا موقع نہ آئے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو، جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو، تم اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، یعنی اپنا اصل مال لے لو، باقی کو چھوڑ دو، نہ تم ظلم کرو نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ عموماً سود کس لیے لیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے؟ کسی کو قرض لینے کے لیے۔ تو پھر یہاں کیا کہا ہے کہ قرض کے لیے انسان کو 18 گنا غالباً آتا ہے کہ اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر مقرر مدت کے بعد بھی وہ دیتا رہے تو ہر روز اس کا اتنا ہی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا ہے کہ اس مد میں تم ان سے کچھ مت لو، بلکہ ان کو مہلت دو کہ وہ تمہیں اپنا قرض دے دیں، اور اگر وہ اپنا قرض تمہیں ادا نہ کر سکیں تو یہ تمہارا صدقہ ہے جو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہو گئے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ آگے جناب طویل ترین آیت دین سورۃ بقرہ کی فضیلت، اس کے اندر قرآن کی سب سے فضیلت والی آیت، عظیم آیت بھی موجود ہے اور سب سے طویل آیت بھی موجود ہے، جس کو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، جس کو آیت دین کہا جاتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے
لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو۔ اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اور اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی پیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا نہ املا کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، پھر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کو اس پر گواہی کرا لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ تو یہاں عورتوں کو یہاں ڈسکریمنیشن نہیں کی گئی ہے، بلکہ احتیاط کے طور پر کہ کچھ چیزیں انسان بھول جاتا ہے تو پھر اگر 2 عورتوں کو گواہی کے طور پر رکھا جائے، ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونی چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کی تعین کے ساتھ اس دستاویز کو لکھوا لینے میں تساہل نہ کریں، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ ہاں، جو تجارت لین دین دست بدست تم لوگوں پہ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا مرتکب ہوگے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقہ عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو، یعنی اگر سفر کی حالت میں تمہیں قرض لینا ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ہو تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ قرض امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے۔ شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپائے گا اس کا دل گناہوں میں آلود ہے، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم نے اپنے دل کی باتیں خواہ چھپا کر کرو یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اس کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ جو دل کی بات ہے نا، کہ دل کی باتوں پر بھی انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تمہارے دلوں میں ہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تمہارا حساب لے گا، تو کہتے ہیں کہ صحابہ پر بہت خوف طاری ہو گیا تھا کہ دل کے خیالات پر کنٹرول، اب کیا کیا جائے، اب کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، وسلمنا، ہم نے تسلیم کر لیا۔ ابن عباس کہتے ہیں اس پر اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان بھر دیا، یعنی جب انسان اللہ کا حکم سنتا ہے، دل میں سمینا و اطعنا میں کہتا ہے، یعنی اس کی پوری ٹھان لیتا ہے، تو اس میں ایمان کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم ساتھ ساتھ قرآن کے احکامات سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ دل کے اندر اس کو ایکسیپشن یا ریجیکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت میں کیا کہنا ہے؟ سمینا و اطعنا۔ آگے جناب آ رہی ہیں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات عرش کے نیچے سے خاص خزانے سے مجھے ملی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ تو رات کو جو اس کو پڑھ کر سوتا ہے وہ حفاظت میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے ہر رات سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اس کی کفایت کریں گی۔ شیطان سے حفاظت کرنے والی یہ 2 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھ دی اور اس میں یہ 2 آیات نازل کر کے سورۃ البقرہ کا اختتام فرمایا۔ جس گھر میں 3 راتوں تک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا۔ تو پھر دیکھتے ہیں ان آیات کے اندر کیا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہیں، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے،
یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو ماننے والے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے سن لیا، ہم نے قبول کر لیا۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ تو سورۃ بقرہ کے اختتام پر ایمان کی یاد دہانی کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ تیری طرف سے نازل ہوا ہے ہم ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر بخشش کے بعد ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں کہ آئندہ ہم سے کوئی بھی گناہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے، یعنی نماز کی طرح سے، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اس سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں دیتا۔ ہر شخص نے جو کمائی کی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والو تم یوں دعا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو گئے ہیں ان پر گرفت نہ کرنا۔ مالک ہم پر جو بوجھ ڈالے ہیں ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے، یعنی پہلے لوگوں کی آزمائشیں بہت سخت تھیں، اللہ ہمیں ایسی کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کرنا، ہم سے درگزر فرمانا، ہم پر رحم کرنا۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے نا کہ انسان کمزور ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھول چوک میں جو بھی گناہ ہو چکے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے تو اللہ ہم سب کو معاف کر دینا، اور ان آیات کے پڑھنے کے بعد جو دعا بھی کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تلاوت کے اندر بھی ہم ان دعاؤں کو مانگیں گے اور اس کے ساتھ آمین کہیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کی مجلس میں توجہ کے ساتھ بیٹھنا، قرآن کو سننا دل کی حضوری کے ساتھ اور کامل توجہ کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے۔ سلف صالحین میں سے کسی سے پوچھا گیا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو دل میں کچھ خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے قرآن سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہوگی جس کا خیال جیل میں آئے گا۔ تو سلف صالحین جب کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں ان کا جی حاضر نہ ہوتا تو اس آیت کو دوبارہ دہراتے۔ تو حضور قلبی کی یہ کیفیت تب پیدا ہوتی ہے جب پہلے سے دل میں تعظیم موجود ہو، کیونکہ تعظیم کرنے والا جس کلام کو پڑھتا ہے اس سے انس حاصل کرتا ہے، اس کلام سے اس کا دل غافل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن میں دل کے انس کا مکمل سامان موجود ہے، شرط یہ کہ تلاوت کرنے والا واقعی اس کا اہل ہو۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفا باللہ محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا اتخذ اللہ صاحبا ودع الناس جانبا، محبت کرنے کے لیے اللہ، انس کرنے کے لیے قرآن، اور نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ اللہ کو اپنا ساتھی بنا لو اور لوگوں کو ایک جانب چھوڑ دو۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن سے انس حاصل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی تنہائی کو کبھی انس سے نہیں بدلتا۔ ذوالنون سے پوچھا گیا کہ اللہ کا انس کیا ہے تو انہوں نے فرمایا العلم والقرآن، علم اور قرآن۔ تو ہم سب کو اس چیز کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی دل کی حضوری کے ساتھ مکمل طور پر، جسمانی طور پر الحمدللہ ہم موجود ہیں، تو اب پھر قلب کے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ہم سب نے ایک نیت بھی کی تھی کہ جو کام بھی ہم کریں گے اللہ کے لیے، اور جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل کو مکمل طور پر حاضر ہونا چاہیے۔ چلیے جناب شروع کرتے ہیں۔ آج ہماری سورۃ آل عمران سٹارٹ ہوگی، 3 پارہ ہے ہمارا جناب۔ سورۃ آل عمران مدنی سورت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کر لے۔ 2 روشن صورتیں البقرہ اور آل عمران کو سیکھو، کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن 2 بادلوں کی شکل میں یا 2 سائبانوں کی شکل میں
یا دو پرندوں کی صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں دفاع کریں گی، یعنی ان کے بارے میں جھگڑا کریں گی، ان کے بارے میں بحث کریں گی۔ دیکھتے ہیں سورۃ ال عمران میں کیا ہے۔ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ الف لام میم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور اس کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو تم سے پہلے آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری یعنی جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے حساب طاقت کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ آیت نمبر 6 سورۃ آل عمران۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ تو شکلیں کے کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے کبھی کسی کی شکلوں کے بارے میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایسا اور وہ ایسا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں واضح کر دیا گیا کہ متشابہات جن کے وہ چیزیں ہیں کہ جو واضح نہیں کیے گئے، جن کے معنی کو متعین نہیں کیا گیا، اللہ اور رسول اللہ نے اس کو واضح نہیں کیا، اس بات کو سمجھ لیجیے۔ جیسے حروف مقطعات الف لام میم ابھی آپ نے پڑھا، اسی طرح فرشتے ہیں، عرش ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں جن کی اس سے زیادہ نہیں بتا دیا گیا، جو صرف اتنا بیان کیا جائے، جتنا بھی بیان کر دیا گیا اس سے زیادہ کا نہیں بتایا گیا، لیکن ان کے پیچھے پڑ جانا اور ان کی اپنی مرضی کے کچھ معنی پہنا دینا، تو یہ کیا کہا گیا ہے؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے۔ تو پھر ایسی چیزوں کے بارے میں کیا ہے؟ جتنا بتا دیا گیا بس اس کے اوپر اتنا ہی ایمان اور یقین کر لیا جائے، ان پر مزید بحث اور مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہوتے ہیں، راسخون فی العلم، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں۔ تو ایک رویہ بتا دیا گیا ہے کہ جو چیزیں متشابہات ہیں ان کے لیے آپ کو بس ایسی ہی کیفیت ہو کہ آپ کہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جو چیزیں متشابہات جو پختہ کار ہیں، محکمات ہیں، وہ ان کے حکم واضح ہیں، ان کے اوپر عمل کر لینا چاہیے۔ اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو کہیں ہمارے دلوں کی کجی میں مبتلا نہ کیجیے، ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر، تو ہی فیاض ہے، حقیقی ہے۔ تو دل کی بات ہے، جیسے پیچھے بھی کہا جو متشابہات میں پڑھتے ہیں وہ ان کے دل ٹیڑھے ہیں، تو یہاں پر کیا چیز کہا جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، دلوں کی حفاظت۔ دل جسم کا ایک اہم حصہ ہے، فزیکلی بھی اور روحانی طور پر بھی، تو دل کی درستگی کا انحصار ہمارے ایمان کی درستگی پر ہے۔ اور تقویٰ کا مقام بھی تو یہی ہے نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ التقویٰ ہا ہونا، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا تقویٰ یہاں ہے۔ اس لیے دل کی ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما، اور میرے دل کے
کینے کو مجھ سے دور کر دے. اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. تو پھر اس کے لیے کوشش، دعا بھی، اور اس دل کو گناہوں سے بھی بچانا ہے انشاءاللہ، جو ٹیڑھا پن کا سبب بنتا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے. تیسرا پارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 10. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بس اے محمد، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قیامت ہے وہ وقت قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے. استغفر اللہ. اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں سے ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوا. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند تھا. یعنی دونوں فریق اپنی مخالف کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے. یعنی مسلمان کفار کو صرف 6 یا 700 کے قریب دیکھ رہے تھے، جبکہ کفار مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا یعنی 2000 دیکھ رہے تھے. مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح اور نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. آیت نمبر 14 سورۃ آل عمران. لوگوں کے لیے پسندیدہ بنا دی گئیں، مرغوبات نفس بنا دی گئیں. کیا؟ عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، جسے آپ کہیں کہ آج چیدہ گھوڑے، نشان زدہ گھوڑوں کا تو آج کے دور میں خاص نمبر کی جو گاڑیاں ہیں وہ لوگوں کے لیے کس قدر محبوب ہوتی ہیں. اور پھر مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت دلوں میں رکھی ہے، اور وہ کیوں ہے کہ وہ ایک امتحان ہے کہ اس محبت کے ساتھ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں یا نہیں. اور پھر کسی بھی چیز کی محبت جو اللہ کی محبت سے بڑھ جائے وہ ہمارے لیے فتنہ ہو جاتی ہے. قل اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے. جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں. تو پھر یہ سب چیزیں جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے یہ سب ضرورت ہیں، خواہش بھی ہے، اچھی بھی لگتی ہیں، اور ان کا ہونا کوئی برائی نہیں ہے. لیکن خرابی کب ہوتی ہے؟ جب ہم ان چیزوں میں کھو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، ڈر ڈر کر رہتے ہیں، احتیاط کے ساتھ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی. اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں.
راہ راست ہیں، فرما بردار ہیں، فیاض ہیں، اور رات کی گھڑیاں میں، آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی طلب کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ خوش نصیب لوگ جن کے بارے میں بتا دیا گیا، ان کی صفات کیا ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، ریئیکٹ نہیں کرتے، بہت چیزوں کو ٹھہر کر لیتے ہیں، تحمل مزاجی سے کام کر لیتے ہیں، راست باز ہیں، سچے ہیں، قانتین کس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز میں دوام کا ہونا، کہ نیکیوں پر جمے رہتے ہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور والمستغفرین رات کی آخری گھڑیوں میں کیا کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ نے خود شہادت دی، کس چیز کی؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی شہادت کس نے دی ہے؟ فرشتوں نے، اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا تم فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لے دے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو، میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیا۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑ کر تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں۔ ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور ان کا مددگار کوئی نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا، ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق ان سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا طرز عمل یہ ہے کہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی، یعنی مجھ کو چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ان کی خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گا ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز اس شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہو خدایا مالک کے ملک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو اگر کسی کو زیادہ رزق ملا ہے تو وہ صرف اس کی اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کی تقسیم ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرو، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ ہر حال میں اسے جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ سینوں کے بھید بھی اس کو معلوم ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کے پھل کو حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی کی ہو۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا،
اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں کا انتہائی وہ خیر خواہ ہے۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا معاملہ کیا ہو کہ اس سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، تو پھر کرنا کیا ہوگا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری پیروی کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو اتباع رسول ہی اللہ سے محبت کے دعوے کو سچا کرتی ہے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ سے محبت کوئی بھی انسان کرے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کو محبوب ہو لیکن نبی کو نے اسے آپ کو بتایا نہ ہو۔ تو انڈائریکٹلی مطلب کیا ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں تو ہم ہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو پھر اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کچھ کرنا ہے، اور اس دعوے کو کیسے آپ ثابت کریں گے؟ اپنے عمل کے ساتھ، کہ وہ کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو کہا جا رہا ہے تو ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کے اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم، نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ ہیں، یعنی ایک دوسرے کی اولادیں ہیں جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب یہاں سے آل عمران کا واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ جس میں ایک بہت بڑا کردار ہے جو ہمارے لیے سبق ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ وہ اس وقت کی بات ہے جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں۔ اب یہاں محبت کی پیچھے بات ہو رہی، اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں ایک محبت کی تصدیق کہ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز دینے کو تیار ہو گئی ہیں۔ کہتی ہیں کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، یعنی جس کو میں جنم دینے والی ہوں، یہ وہ ماں تھی کہ جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا، اور پیدا ہونے والے بچے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ میں نظر مانتی ہوں اور تیرے ہی کام کے لیے یہ وقف ہوگا، یعنی یہ جو بچہ پیدا ہوگا محررن، کہ یہ وقف کیا ہوا اس سینس میں کہ اس سے کوئی میں دنیاوی کام، اپنی خدمت کے کام سے میں اس کو آزاد کرتی ہوں، کہ یہ میں نے تیری راہ میں پیش کیا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی ان کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی۔ بچی کی پیدائش ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بیٹا ہوگا تو میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی کہ وہ صرف دین کا کام کرے گا، لیکن کیا ہوتا ہے بیٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے انہوں نے کہا، یعنی اپنے رب سے باتیں کر رہی ہیں۔ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے اللہ سے بات کرنا، چاہے وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، آپ شکر ادا کرتے ہیں کسی چیز میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے چلے جانا، یقین کریں آپ کا اللہ کے تعلق کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یوں کہیں کہ آپ کی اللہ سے دوستی ہونے لگتی ہے، اور پھر آپ کی زندگی کسی موقع پر بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتے۔ اس کی پریکٹس کر کے دیکھیے گا، کچھ بھی کرتے ہوئے بعض ہوتے ہیں نا کہ جیسے آپ کے کوئی بہت دوست قریبی ہوتے ہیں تو آپ چلتے پھرتے ان کے ساتھ آپ کی باتیں جاری رہتی ہیں، تو پھر یہاں پر کیا ہے، اللہ کی ذات سے زیادہ ہمارے لیے کوئی بھی نہیں۔ آپ چلتے پھرتے اپنے رب کے ساتھ اپنی چیزوں کو ڈسکس کریں، دیکھیں آپ کو ہر بات کا جواب انشاءاللہ ملے گا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میں نے لڑکی میرے ہاں پیدا ہو گئی، حالانکہ جو کچھ اس نے جانا تھا اللہ اس کو اس کی خبر تھی۔ اچھا ہم یہ بھی چیزیں بعض اوقات کہتے ہیں کہ اللہ کو سب پتا ہے، پھر اس سے کیا میں نے مانگنا، اس کے کیا دعائیں کروں، کیا اس سے باتیں کروں، اس کو تو سب خبر ہے۔ نہیں، اس کو خبر ہے،
لیکن ہماری حاضری کا بھی ایک احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس سے ہی رجوع کرتے رہیں. اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا. یعنی جو کام اس وقت لیا جانے والا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہماری خواہش سے علاوہ کچھ ہو جاتی ہیں، تو دراصل وہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ یہاں پر وہ بیٹے کی خواہش اس سنس میں تھی کہ وہ اس کو جس کام کے لیے لگانا چاہتی تھی وہ ان کا خیال یہ تھا کہ لڑکا ہی کر سکتا ہے. لیکن کیا آپ نے کہا کہ یہاں پر جو کام لڑکی کرے گی وہ لڑکا نہیں کر سکتا. خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. اب یہاں بھی ایک چیز سمجھ آتی ہے، کچھ چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں تو ہم بالکل ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اب جو بھی سچویشن آئی ہے تو کیا کرتی ہیں، چلیں اب اگلا کام کرنا چاہیے. کہتی ہے میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. بہت پیاری دعا ہے، اپنی اولادوں کے لیے ضرور ایسے مانگا کریں. یہ بھی عمران کی بیوی زوجہ عمران، جن کا نام حنا کہا جاتا ہے غالباً، کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی پیدائش، اپنی اولاد کی پیدائش پر اللہ کے سپرد کیا، اس کو ہی نہیں صرف اس کی نسلوں کو. آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا اور اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، یعنی اس کی بڑی اچھی تربیت کر دی. تو یہاں پر بھی ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں تو تربیت تو رب کرتا ہے، کوشش ماں باپ کی ہوتی ہے. اس لیے بچوں کو اللہ کے حوالے کیا کریں. یا رب جو میری ہمت طاقت تھی میں نے کر دیا، اس کے آگے میرا کوئی زور نہیں. ہدایت تو نے دینی ہے نا، سب تیرے سپرد کرتی ہوں، میں بہت کمزور ہوں، مجھے طریقہ نہیں آتا، اللہ تو سکھا دینا. بالکل ایسے ہی مثالیں دیتے ہوئے جیسے اللہ تعالیٰ تو نے مصر میں یوسف کی حفاظت کی تھی، مدین میں موسیٰ کی تھی. میرے بچے بھی اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہوں ان کی حفاظت کرنا، ان کے ایمان کی حفاظت کرنا. اس طرح اللہ کے حوالے کیا کریں اور اللہ کے سپرد کر دیں، اور اللہ کے پاس رکھی ہوئی چیزیں کبھی بھی ضائع نہیں جاتی. اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے. پوچھتے ہیں مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ جواب میں دیتی ہیں اللہ کے پاس سے آیا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اب یہاں دیکھیے مریم کا جواب. زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کی ذمہ دار ہوئے تھے تو وہ ان کی خبر لینے کے لیے آیا کرتے تھے. تو یہاں پر ان کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس ہر وقت بے موسمی پھلوں کو بھی پاتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تو بڑا ایک سمجھدارانہ قسم کا جواب کہہ لیں، حکمت سے بھرپور، بڑا سمارٹ قسم کا آنسر دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. تو یہاں یہ حکمت ہمیں بھی سمجھ آتی ہے کہ اس طرح کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے. کہ کچھ لوگ آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں، آپ حجاب کیوں کر رہی ہیں، آپ کو دائرہ قرآن کیوں کر رہی ہیں، آپ سوچتے ہی رہ جائیں اس لیے. تو کچھ چیزیں آپ کے پاس بالکل ہینڈی جیسے کہتے ہیں نا، بالکل آپ کے پاس اسٹریٹ فارورڈ آنسر. اور پھر اس آنسر میں بھی جیسے کچھ سوالات لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پریشان بھی کر دیتے ہیں. اچھا ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی، بچے کیوں نہیں ہیں، اچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں کیا آپ کو جواب دینا ہے کیوں طلاق ہوئی، اور اس کے لیے پھر اب آپ لمبی ڈیٹیل ہر ایک کو ایکسپلینیشن دینے لگ جائیں، ہر ایک کے سامنے اپنی دہائیاں اور اپنے قصے اور کہانیاں. نہیں، مختصر جواب. تو یہاں پر ہمیں یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے. تو حضرت مریم کہتی ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے. تو زکریا علیہ السلام نے جب دیکھتے ہیں ان کے پاس نعمتیں تو اس وقت میں ان سے حسد نہیں کرتے بلکہ اللہ کا فضل اس سے مانگتے ہیں. تو جب بھی کسی کے پاس کوئی بھی نعمت دیکھیں تو اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی تمہاری دعا قبول ہوئی اور وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. اب صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں، اس کے بیٹے کے ساتھ اس کو جو ٹائٹلز ملنے والے ہیں اس کو بھی غور کیجیے گا کہ جب بھی اولاد کی بھی طلب اور دعا ہو تو اس کے ساتھ یہ بھی مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی اولاد عطا فرمائی کہ اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابطہ ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا، صالحین میں شمار کیا جائے گا.
زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار بھلا میرا لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک مجھے پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دیں۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشاروں کے سوا کوئی بات نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے۔ اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ یہاں کیا چیز سمجھ آتی ہے؟ نعمتوں کے استقبال کا طریقہ، خوشخبری ملے تو اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، نہ یہ کہ بس فضول کی ادھر ادھر گپ شپ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، آیت نمبر 42 آل عمران۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دی کہ اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سر بسجود ہو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہوں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ تو اطاعت کے ساتھ عبادت کی بہترین کیفیت رکوع اور سجود۔ اے محمد یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں پیچھے باتیں ہو رہی تھی نا، تو ایسے لگ رہا تھا ہم سب بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے یہ سب کی غیب کی خبریں، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہوگا اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی قرآن اندازی کر رہے تھے کہ کون مریم کی سرپرستی کرے۔ نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا، جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی پروردگار انا یکون لی ولد، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو مریم اب جوان ہو گئیں، اب اللہ نے ان سے وہ کام لینا تھا جس کے لیے ان کو پیدا کیا تھا۔ اچھا، مریم کی والدہ نے یہ جو نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے اولاد کو آپ کے لیے وقف کروں گی، اور پھر اس کو انہوں نے پورا بھی کیا۔ ہم بھی ایسی بہت ساری نظریں مانتے ہیں لیکن ان کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں، اچھا ابھی یہ حالات ایسے نہیں ہیں، کچھ فرائض ہمارے پر ڈیو ہوتے ہیں اور ہم ان کو بھی ڈیلے کرتے رہتے ہیں، ابھی کچھ بچوں کی باتیں ہیں، بچے چھوٹے ہیں، شادیاں ان کی ہونی ہیں، پھر ان کے لیے پھر ایسی بہت ساری چیزیں۔ تو یقین کریں کہ جب آپ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اپنے فرائض کو پورا کرتے ہیں، عموماً ہمارے عمرے اور حج اس لیے ڈیلے ہو جاتے ہیں، تو جب آپ ان چیزوں میں لگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ان سارے مسائل کو بھی سنبھال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر آپ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ آپ کی نیکیوں کو پھر ضائع نہیں جانے دیتا، اور جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنا سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اس کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، یعنی جو تمہارا بچہ ہوگا وہ پڑھا لکھا ہوگا، بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ کتنی خوشخبریاں ہیں۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندوں کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ معجزہ بتا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی کیا ہے، یہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ایسی چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر ساری باتیں کرنے کے بعد یہ نہیں کہا اچھا میں تمہارے پاس اتنی نشانیاں اللہ کی طرف سے لایا ہوں تو مجھ سے ہی ڈرو۔ کیا کہتے ہیں؟ فاتقوا اللہ واطیعون،
میرے سر سے تو جو تم نے کام کرنا ہے وہ میری اطاعت ہے، ڈرنا تم کو اللہ ہی سے ہے، کیونکہ اللہ کی ڈر کے ساتھ ہی انسان نیکیاں کر سکتا ہے اور اس پر جم سکتا ہے۔ اللہ میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، لہٰذا تم اس کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو بنی اسرائیل اپنے وقت کی مسلمان قوم تھی، لیکن ان کا دین، ایمان، عقائد، عمل سب کا سب بگاڑ کا شکار ہو گیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم اللہ کے آگے سر تسلیم اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا، رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ پھر بنی اسرائیل عیسیٰ کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ان سے، یعنی ان کی مائیت سے، ان کے گندے ماحول میں سے، ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا۔ تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بلند رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جس میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اس بارے میں آپ بہت جگہ پر ظلم کے بارے میں دیکھیں گے کہ بار بار ظالم کا لفظ آتا ہے، اس لیے ہم سب کو ظلم سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ چلیے جی، سورۃ آل عمران 3rd پارہ ہے ہمارا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرہ جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یعنی کہ آدم علیہ السلام کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بغیر پیدا کیا تھا، اسی طرح مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں سے شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد ان سے کہو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو، کہ جب دلیل سے کام نہ ہوتا ہو تو پھر اس موقع پر یہ طریقہ اختیار کیا جائے جس کو یہاں مباہلہ کہا گیا۔ یہاں پس منظر میں کیا تھا جو آپ کی بات ہونے والی ہے، جس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ 9 ہجری میں آپ کے پاس نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، اور آپ نے ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح تعلیمات رکھی تھیں، اور تمام شکوک و شبہات کو ان کے سامنے رکھا، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اس پر انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانتے تو آؤ مباہلہ کریں۔ تو پھر اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو زیادہ جو سورت آل عمران میں، پیچھے سورت البقرہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی یہود سے خطاب تھا، یہاں پر اب نصارہ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، کون سے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیے جا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے پہ آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا۔ اللہ مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں۔ اب یہاں اہل کتاب سے مراد کون ہیں؟
عیسائیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، نصارہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں خوب بحثیں کر چکے، اب اس معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو کیا تھے؟ حنیفا مسلمان، یکسو مسلمان تھے، وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو نسبت اپنے آپ کو دیتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے ان کا کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں تھا، وہ خالص اللہ کے بندے اور مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور ان کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں، یعنی وہ خود ہی گمراہ ہیں، مگر انہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر اس کو مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ یعنی دھوکہ دے کر اوروں کو بھی دین سے ہٹا لو۔ یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کچھ تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کی حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے عطا فرماتا ہے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے اگر تم اس کے اعتماد پر مال اور دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے اگر تم 1 دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، اللہ یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کے اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور لوگوں سے کہے اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ پھر آج ہم سب کو بھی اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے۔ اگر ہم آج کسی کو علم دے رہے ہیں تو کہیں یہ نیت تو نہیں ہے کہ لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں،
تو کسی کو بھی علم دینے کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو خود سے نہیں اللہ سے ڈرانا ہے، اپنی محبت میں نہیں اللہ کی محبت میں ڈالنا ہے۔ تو پھر کیا ہے، کسی انسان کو یہ کام جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بن جاؤ، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے۔ اللہ کی کتاب کیا چاہتی ہے کہ اس کتاب کی تعلیمات کے ذریعے سے تم اللہ والے بن جاؤ، جسے تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو۔ آج ہم ربانی یا اللہ والے کس کو کہتے ہیں، ولی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جو جتنے گندے لباس میں ہے وہ اتنا ہی، لیکن یہاں ربانی کس کو کہا گیا ہے؟ اور ربانی بننے کا طریقہ اور نسخہ کیا ہے؟ جو قرآن کو پڑھتا پڑھاتا ہے۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو، اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب اللہ کے تابع ہیں۔ پھر مجھے اور آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے، اسی بات کے لیے ہی راضی ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت ہی کرنی ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ آیت نمبر 84 سورۃ آل عمران۔ اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اس میں فرمانبرداری کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ تو دین اسلام کے نزدیک، دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام۔ ہمیں دین اسلام پر راضی ہو جانا چاہیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 بار صبح اور 3 بار شام کو پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ اپنی رضا کی تکرار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم راضی ہیں۔ تو یہاں جو بات کی کہ اس اسلام کے، اس دین کے سوا اور کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہی تعلیم دیں گے، وہ بھی قیامت تک کے لیے آپ آخری رسول ہیں۔ جو دین آپ نے پیش کیا ہے وہی قبول کیا جائے گا اور قیامت کے دن اس کے مطابق ہی جائزہ لیا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو۔ جیسے امتحانی پرچے ہوتے ہیں نا، تو اس کے مطابق ہی چیک کیے جاتے ہیں جو تعلیم دی جاتی ہے۔ تو ہمارے اعمال قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے تو ہی وہ قبول کیے جائیں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کر لیا، حالانکہ وہ خود اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔
اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی. ایسے لوگ تو پکے کافر پکے گمراہ ہیں. یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفری کی حالت پہ جان دی ان میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ دے اسے قبول نہ کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے. کہ آج دنیا میں ایک ذرا سی چیز دے کر اپنی جان کو بچانے کی کوشش کی جائے تو بچ سکتی ہے. ہمارا تھوڑا سا دیا ہوا بھی فائدہ دے سکتا ہے. لیکن کل حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا اگر تمہیں روئے زمین کی تمام دولت مل جائے تو کیا تم فدیے میں دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا. مطالبہ کیا تھا؟ یعنی اس وقت تو پیدا نہیں ہوا تھا تو تیرے سے کیا چاہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو شرک کرتا رہا. تو آج تھوڑا سا دے کر اپنی جان کو بچایا جا سکتا ہے، تھوڑا سا نفس کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، تھوڑا سا گناہوں سے روک کر خود کو بچایا جا سکتا ہے. لیکن کل زمین بھر بھی ملء الارض ذہبا اتنا کچھ بھی ہوگا تو بھی ہماری بچت ہونے والی نہیں ہے. جی بتائیے جناب آج کے لیسن سے کیا لیا؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے 1 لاکھ آپ نے کیا ہم سب جانتے ہیں 1,24,000 پیغمبروں میں سے 314 جو نبی ہیں کیا ان کا ذکر قرآن میں ہے؟ میری نالج میں مجھے صحیح پتہ نہیں ہے صاحب کہ 11 کا ہے، مجھے نہیں ہے پتہ. جی سب کا نام نہیں ہے قرآن میں. ہاں نہیں، ایک نبی جو 5 نبیوں کے نام کے لیے آپ نے جو لفظ یوز کیے اس کا معنی اور وہ لفظ دوبارہ بتا سکتی ہیں؟ جی اولو العزم یعنی کہ سب سے زیادہ عزم والے، جن کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں اور وہ اس پر جم کر رہے، عزم والے نبی. اور ایک یہ جو آپ نے وہ بتائی ہیں سکون کی آیات ہیں سورہ بقرہ میں سے، جی اس کو نوٹ کر لیجئے، باقیوں کے بھی سوال آئیں. 226 اور ایک اور کون؟ سورۃ البقرہ 248، جی سورۃ التوبہ 26 اور 40، جی 40 اور فاتح سورۃ الفتح آیت نمبر 4 اور 18 اور 26. اچھا 26 ٹھیک ہے شکریہ. جی السلام علیکم میم. وعلیکم دوبارہ آگے دہرا دیں کیونکہ مجھ سے مسٹیک ہو رہی ہے بار بار. سورۃ البقرہ 248، سورۃ التوبہ کی 2 آیات ہیں 26 اور 40، سورۃ الفتح کی 3 آیات ہیں جس میں ہے 4، 18 اور 26. طریقہ بھی بتا دیں. جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ آپ نے ان آیات کو پڑھنا ہے. اگر آپ یوٹیوب پر بھی کریں گے نا آیات سکینہ تو آپ کو قرآن کی آواز میں بھی آپ کو یہ مل جائیں گے انشاءاللہ. چلیے جناب آئیے. جی ایک سوال اور پوچھنا تھا. جی میم رسولوں میں اور نبیوں میں کیا فرق ہے؟ رسول جو ہیں ان کی طرف شریعت اور کتاب آتی ہے، اور نبی جو ہیں ان کی طرف الگ سے کوئی کتاب نہیں آتی، وہ پچھلے جو رسول ہیں انہی کی شریعت کو لے کر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم بھابھی. جی وعلیکم السلام. جی راحت جی. بھابھی میں شروع سے سورہ بقرہ کے بارے میں سن رہی تھی کہ یہ گھر میں لگانے سے نا شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن آج شکر الحمدللہ آج پتہ چلا مجھے صحیح معنوں میں کہ اصل میں تلاوت لگانے سے نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنے سے شیطان گھر سے بھاگتا ہے. کہ اس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتا دی ہے. شوہر کا، میاں بیوی، بچوں، آگے آنے والا آئینی زندگی کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں بتا دی. اگر ہم ان پہ عمل کریں گے تو تب شیطان بھاگے گا، نہ کہ تلاوت لگانے. بالکل. اس کی تلاوت کی بھی اپنی جگہ پر ایک فضیلت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ احکامات کو سمجھنا اور ان کو اپنے عمل میں لے کے رہنا آپ بہت ساری آفتوں سے بچ جاتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے جی شاباش. نیکسٹ. جی نجیبہ. جی میں ان کی بات کو ہی تھوڑا سا کنٹینیو کروں گی. مجھے بھی ہمیشہ سے یہی ہوتا تھا، اور
एक सूरह बकरा का इतना 7 इसको बोलते हैं, तो वो वाकई पता चला कि इसमें जितने अहकामात हैं, अगर हम उन पर अमल कर ले तो वो हमारे लिए काफी हो जाते हैं, हमारी दुनिया की और दीनी जिंदगी की। बिल्कुल। वो रोशनी जो सूरह फातिहा से शुरू होती है, वो इस आखिरी आयत पर सूरह फातिहा, सूरह बकरा की जो आखिरी आयत है, इसको भी रोशनी आयत और यही मुकम्मल हो जाती है। तो ये वाकई इसमें सब कुछ है जो इंसान की आखिरत और दुनिया के लिए बहुत काफी हो जाता है, अगर हम ठीक तरीके से इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह, बारकल्लाह, शाबाश। फरूख रियाज में कौन है? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सूरह बकरा से बहुत डीपली इससे सीखा है कि ये सूरत इंसान की जिंदगी के हर पहलू की रहनुमाई करती है। चाहे आपने रुपया पैसा खर्च करना है, चाहे आपने अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बनाने हैं, चाहे आपने अपने बच्चों के लिए दुआ करनी है, जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुआ की और अपनी आगे आने वाली नस्लों के लिए दुआ की। भी इस पर अमल करना है और अपनी औलाद के लिए बहुत ज्यादा दुआएं करनी है ताकि वो सिरात मुस्तकीम पर चले और दीन को सीखने वाले बने और समझने वाले बने। इसके अलावा हमें रिस्क को खर्च करने का, जैसे कि हम ज़कात कैसे अदा करें, हमें मतलब आइली जिंदगी में किस तरीके से गुजारनी है और किस तरीके से अपने मतलब अगर खुदा न खास्ता तलाक हो या कुछ तो उसके लिए क्या कयूद है और इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो आखिरी आयात हैं तो हमें हिफाजत के लिए भी नाजिल हुई है और इन्हीं का निचोड़ है कि हमने हर चीज पे ईमान लाना है किसी शक के बगैर, यानी नबियों पर भी ईमान लाना है, किताबों पर भी ईमान लाना है और उस पे अमल भी करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यानी इंसान अपनी हैसियत और उसके मुताबिक अल्लाह ताला से ये चीज़ को वादा करता है और कमज़ोरी को भी, अपने ज़ौफ़ को भी सामने रखता है कि अल्लाह ताला मैं ईमान तो लाता हूँ लेकिन क्या है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ ना, मेरे ऊपर बस उतना बोझ डालना जिसको मैं उठा सकूँ। और ये भी हकीकत है, अल्लाह ताला किसी जान के ऊपर उसकी जान से ज़्यादा, उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। बस अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे दे, हम अपनी ज़िम्मेदारियों को भरपूर तरीके से पूरा करने वाले हों। शाबाश, बारकल्लाह। जी आप मुक़द्दस हैं, क्या आतियाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी मैम, एक तो बात यह है कि मतलब कि इस एक सूरत में ही अल्लाह ताला ने मतलब इतने अहकामात बता दिए हैं कि मतलब हमारी जिंदगी का सारा मतलब असल मेन तरीका, तो फिर आखिर में एंड पे फिर अल्लाह ताला ने मतलब ये बता दिया है कि मतलब बख्शिश तलब करो, मतलब ये हमारी जिंदगी का जीना मतलब सब कुछ है इसमें। तो और एक बात ये मैं बस सोच रही हूँ मतलब कि अपने आप में मैं सोचती हूँ कि जो वो आयत मतलब अल्लाह ताला ने कहा कि जो आप पसंद करते हो वो शायद हमारे लिए बेहतर ना हो, लेकिन जो अल्लाह ताला पसंद करता है वो हमारे लिए शायद बेहतर हो। शायद तो नहीं, फिर मैं यकीनन ऐसा ही है। मतलब तो मैं घर में मतलब अपने फैसले पे बहुत बहस करती थी, लेकिन जब से मतलब ये आयत आई है तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फैसला हो बस मैं कहती हूँ शायद इसी में बेहतरी होगी। तो ये बस मैं बार-बार सोचती हूँ। शाबाश, बारकल्लाह। बेहतरीन इल्म, नफ़ा बख्श इल्म तो वही है जो वाकई हमारे अमल को बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्मत। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैंने ये कह रही थी कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश के बारे में कुरान में जिक्र आया है। इंसान है बार बार सुनता है, याद आती है, भूल जाता है, तो अल्लाह ताला ने पैगंबरों और नबियों पे भी आजमाइशें आई, इसी तरह इंसानों पे भी अल्लाह ताला ने जो दीन के रास्ते पे चलता है तो आजमाइशें आती रहती हैं। जैसे रमजान आने वाला है तो इंसान के ऊपर ऐसे कोई ना कोई इधर उधर से बातें आ जाती हैं तो वो आजमाइश बन जाती है। मैं अपने ऊपर लगाती हूँ कि मेरे पे ऐसी आजमाइश है कि उसमें रात से मैं कश्मकश में फंसी हुई हूँ कि मैं क्या करूँ, लेकिन फिर अभी सुना तो मुझे याद आया कि ये तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई है रमजान से पहले कि इसमें मैंने कैसे निकलना है। नहीं है क्या इसको वो कहते हैं आग की तरह भड़काना है कि इस तरह का मैंने अपने आप को इसमें जब सुना तो मैंने कहा कि ये तो आजमाइश है मेरे लिए, रमजान से पहले आ गई है जो भी बात है। पता है कुछ लोग ये कहते हैं कि हम कुरान को हमने पढ़ लिया या हमें पता है कि इसमें क्या बातें होती हैं, इसमें आपको झूठ चोरी से मना किया जाता है, इसमें आपको ये करने को कहा है, इसको वो करने को कहा है।
لیکن قرآن کے ساتھ تعلق آپ کا ہمیشگی کا ہے کہ یہ وہ یاد دہانی ہے، جو ہم چیزیں کبھی سبق بھول جاتے ہیں نا تو یہ ہمیں یاد کرا دیتا ہے، ہمارے حوصلوں کو بلند کر دیتا ہے، ہمیں سبق کو دہرائی کرا دیتا ہے، اس سچویشن میں مجھ کو یہ کرنا ہے. اور پھر جب انسان اس یاد دہانی کے ساتھ ان چیزوں کو کرتا رہتا ہے کہ آخر میں وہ اس حال میں اللہ کے پاس پہنچتا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے چند سالوں کے لیے کچھ چیزوں کو پڑھ لیا تو بس کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو مجھے اس صف میں رکھے کہ ہم سیکھنے والے یا سکھانے والے ہوں. اور تیسری کیٹیگری مددگار کی، ہمارے ساتھ ہی لگا ہوا ہے نا، تو اس نے ضرور کچھ نہ کچھ ایسے چونچ ڈالنی ہوتی ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی راستے پہ اٹکانا ہوتا ہے. الحمدللہ قرآن سننے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اس میں انسان بھٹکنے سے بچ جاتا ہے. الحمدللہ. دیکھیے آیت الکرسی دراصل کیا ہے؟ اللہ کی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں، اور انسان جتنا جتنا اللہ کو جانتا جاتا ہے اس کی دوستی اللہ سے اتنی مضبوط ہوتی جاتی ہے. اور پھر کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی بھی مشکل میں ہوں اور اللہ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ نہ ہو، اللہ آپ کا معاون اور مددگار نہ ہو. اس سینس میں آیت الکرسی کو لازمی اپنے وظائف میں شامل رکھیے. انشاءاللہ دورہ قرآن میں ہم ساتھ ہیں، ایک دوسرے کو ضرور کھڑا رکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہ آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.